بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان کا معرکہ اس وقت آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور یہاں اب تک کی سب سے بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں میپ۔ یہ اب میپ دیکھیں آپ، کابل کے بارڈر کے بالکل ساتھ، کابل کے ساتھ ان کا جو لغمان پروونس ہے اس کا کافی علاقہ انہوں نے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر کیپچر کر لیا ہے، اور بالکل یہ علاقہ کابل کے بارڈر کے ساتھ ہے کہ جو لغمان پروونس ہے وہاں پہ اب افغان طالبان کا قبضہ ہے۔ انہوں نے یہ اچیومنٹ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر حاصل کی ہے، اور تقریباً 200 کے قریب ان کے پولیس والے، ان کی فورسز کے اہلکار اور ساتھ ان کے کمانڈر، انہوں نے خود جا کے ایک ایک کر کے اپنے ہتھیار افغان طالبان کو دیے ہیں۔ نہ صرف ہتھیار دیے ہیں بلکہ ساتھ سرنڈر بھی کیا ہے۔ اور آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں کہ اشرف غنی اور اس کی حکومت نے جن لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کے افغان طالبان کو مارو، ان کے خلاف لڑو، وہ خود جا کے ہتھیار پیش کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو سب سے بڑا ایک دوسرا پرابلم ہوا ہے اشرف غنی کو، کہ اس کی جو خود کے سیکیورٹی فورسز ہیں، جو اس کے خود کے سیکیورٹی پہ مامور لوگ ہیں، اپنے ارد گرد جو اس کے سیکیورٹی اہلکار ہیں، اب اس کو ان پہ بھی اعتبار نہیں رہا کہ یہ سرنڈر کر دیں یا انہی میں سے کوئی اٹھ کے آ کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہ اگر کوئی ان میں سے آ کے حملہ کر دیتا ہے تو پھر اشرف غنی کا کیا بنے گا، کیونکہ آلریڈی وہ بیان دے چکا ہے کہ اس کی جان کو ہے خطرہ، اسے ہیں خطرات لاحق، وہ آلریڈی اپنے بیان میں یہ بات کہہ چکا ہے۔ اب دیکھیں لڑائی اس وقت کابل کے بارڈر پہ ہے، اور اب دیکھیں کہ افغان طالبان نے آہستہ آہستہ پورا افغانستان کیپچر کر لیا ہے۔ اب اس وقت وہ پہنچ چکے ہیں لغمان پروونس کے اندر۔ اب اگلا ان کا ٹارگٹ ہے کابل۔ جو ہی وہ کابل کے چابیاں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، یعنی وہ کابل کی سڑکوں پہ آ جائیں گے، تو سمجھیں پھر اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ تتر بتر، پھر یہ نہیں ٹکنے والی، پھر ایک دن بھی اشرف غنی کی حکومت ٹک نہیں جائے گی، کیونکہ اس وقت وہ صدارتی محل کے اندر پھر داخل ہو جائیں گے اور اپنا جھنڈا لہرا دیں گے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی واشنگٹن ٹی سی کے اندر داخل ہو جائے، اور اس کی مثال پھر ایسے ہی ہے جیسے کوئی نیو دلی کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، مثال مثل کی غیر ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے کوئی اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر حکومت کے پاس اور کیا چارہ بچ جاتا ہے، پھر حکومت کا جانا مسٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ کیپٹل کسی بھی کنٹری کا ہے، جب اس کے اندر چڑھائی ہو جائے تو پھر بات پیچھے بچتی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیپٹل ہے کابل، کابل کے بارڈر پہ چل رہی ہے لڑائی، ان کا اگلا ٹارگٹ ہے کابل، یعنی وہ کابل کے اندر آئیں گے اور انہوں نے صدارتی محل پہ قبضہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے جیسے امریکنز کہتے ہوتے تھے کہ جی بس وہ تحریک طالبان والے ابھی پہنچنے والے اسلام آباد، ابھی کیپچر ہو جائے گا، سارا ان کا فیک پروپیگنڈا تھا۔ لیکن ابھی یہاں پہ تو ٹوٹلی صورتحال ہی ڈیفرنٹ ہے کہ ان کے کیپٹل ہے، اس کے بارڈر پہ لڑائی جاری ہے، ان کا اگلا ٹارگٹ وہاں پہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں دوسرا نقشہ، یہ جو علاقہ ہے جس پہ ابھی ریڈ سرکل ہے، یہ ہے دولت شاہ، یہ افغانستان نے کیپچر کر لیا ہے۔ اس کے آگے بالکل یہ آتا ہے کابل۔ ابھی یہ یہاں پہ تو بالکل سٹریٹ آتا ہے اس کے سیدھے، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا علاقہ ہے کیپچر کرنے والا۔ یہ جو ابھی آپ ریڈ سرکل دیکھیں گے، یہ جو ریڈ سرکل ہے یہ والا، یہاں پہ اس وقت لڑائی جاری ہے۔ اب جو لڑائی جاری ہے وہ کابل کے بالکل بارڈر کے ساتھ ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر کا یہ بارڈر لگتا ہے کابل کا، وہاں پہ اس وقت لڑائی جاری ہے، اور یہ بہت بڑی لڑائی ہے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے افغان طالبان کا وہ یہ ہے کہ کابل کے اندر آنا، صدارتی محل پہ قبضہ کرنا، حکومت کا اعلان کرنا، اشرف غنی کو ہٹانا۔ اور دوسری طرف اب یہاں پہ کابل کی جو انتظامیہ ہے وہ بے بس ہے، انہیں پتہ ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، بس تھوڑے دنوں میں ہماری حکومت جانے والی ہے، اور ساتھ میں ہی ابھی اس وقت امریکہ کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اسی میں جنرل آسٹن جو ان کے پینٹاگون کے چیف ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ کو کیا ہے فون، انہوں نے کہا ہے جی انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہے، ظاہری بات ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت افغان طالبان کو پریشرائز کریں، آپ افغان طالبان کو روکیں۔ بھائی ہم کہاں سے روک لیں، ان کا اپنا ملک ہے، وہ جو چاہے مرضی کریں۔ اب امریکہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ افغان طالبان کو روکیں، آپ کہیں کہ آپ
یہ اللہ اور قرآن کا جو نظام ہے سنت رسول والا وہ نہ لے کے آئیں، آپ انسانوں کا لکھا ہوا آئین قانون لے کے آئیں، یعنی آپ جمہوری نظام لے آئیں۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں، پہلے ایک دور تھا کہ وہ افغان طالبان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اب وہ یہاں تک تیار ہیں کہ آپ حکومت کر لیں لیکن جو قانون ہے، جو نظام ہے، وہ قرآن و سنت والا نہ ہو، وہ ہمارا آئین کا لکھا ہوا جمہوری نظام لے کے آئیں۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں، حالانکہ ایک دور میں وہ افغان طالبان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے سب کچھ مان لیا ہے۔ اور یہاں ابھی جو دوسری سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آسٹریلیا نے اپنی ایمبیسی بند کر دی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کابل پر کسی بھی وقت چڑھائی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت قبضہ ہو سکتا ہے۔ اب آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی ایمبیسیز کو بند کرنا شروع ہو گئی ہیں، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنا عملہ بلانا شروع کر دیا ہے کہ جیسے تیسے ہے اپنی جان بچاؤ، یہاں سے نکلو۔ کیونکہ اب دیکھیں، یہ اب تک کی سب سے بڑی لڑائی ہے، طالبان کو اللہ پاک نے باقی جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں وہاں پہ اللہ پاک نے انہیں کامیابی دی، اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے ہر محاذ پہ۔ اب یہاں پہ بھی اللہ پاک ان کی لازمی مدد کریں گے، کیونکہ جو کابل ہے وہ ان کا مین ہیڈ ہے افغانستان حکومت کا، مین مطلب وہاں پہ ہیلی کاپٹرز بھی ہوں گے، ساری سیکیورٹی فورسز ہوں گے، وہاں پہ سب سے زیادہ ریزسٹنس ہوگی، لیکن وہ یہاں پہ بھی اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ افغان طالبان کے یہاں پہ کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ کیونکہ ایک بات دیکھیں، ابھی انہوں نے ریسنٹلی اب تک جتنے بھی انہوں نے چند سینکڑوں ہزاروں جتنے بھی انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے لوگ قید کیے تھے، پکڑے تھے، انہوں نے اس عید پہ سب کو 5,000 افغان دے کے گھر جانے کو دیا ہے۔ اب وہ 5,000 لے کے اپنے جب انہوں نے یہ بیہیویئر دیکھا تو وہ اپنے گھروں کو گئے۔ اب جب اس قسم کا بیہیویئر آتا ہے اتنا پازیٹیو، تو ہو یہ بھی سکتا ہے کہ جب بارڈر پہ کابل کے وہ بالکل آ جائیں تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ خود ہی اشرف غنی کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں کہ لیے سرکار آپ اس کو رکھ لیں، یہ آپ کا ہے، ہمیں بس ہماری جان بخشی کر دیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہی ہوا ایوان رائڈلی کے ساتھ۔ اب وہ ایک جرنلسٹ تھی، وہ وہاں سے آئی افغان طالبان کے خلاف لکھنے، لیکن جب یہاں پہ آئی تو بیہیویئر دیکھا، اور جب واپس گئی تو وہ ایک پکی سچی مسلمان بن کے گئی، اور جتنا بھی وہ ان کا پروپیگنڈا تھا وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب بیہیویئر ان کا بہت پازیٹیو ہے، بیہیویئر ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ افغان طالبان نے انہیں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے جو تم نے داعش پال رکھی ہے نا، کام سارے ان سے کرواتے ہو اور بعد پہ نام ہمارا لگا دیتے ہو کہ ہمیں کہہ دیتے ہو کہ یہ افغان طالبان نے کیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جو داعش ہے یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ادارے ہیں ان کے نیچے کام کر رہی ہے۔ آپ یوں ہی سمجھیں کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز داعش سے خود کام کروا رہی ہیں۔ دوسری طرف اس سارے معاملے کے اندر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اب رابطے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے تھرو افغان طالبان کو پریشر میں لائے، افغان طالبان کو ٹیکل کرے۔ اب جب طالبان نے وہاں چڑھائی کرنی ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا اشرف غنی وہاں سے بھاگ جائے گا، یا پھر سیکیورٹی فورسز سے ان کی ہوگی جم کے لڑائی، یا پھر سیکیورٹی فورسز خود ہی اشرف غنی کو گرفتار کر کے افغان طالبان کو پیش کر دیں گے۔ اب دوسری طرف جو آج کل پینٹاگون ایک کھیل کھیل رہا ہے کہ جی پاکستان نے اسے اڈے دے دی، اپنی ایئر بیس دے دی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بہت پرانا کھلاڑی ہے، اسے پتہ ہے کہ ورڈز کا ہیر پھیر کیسے کرنا ہے۔ آپ ایک بات آپ خود سوچیں، کیا پاکستان اپنی ایئر بیس اب دے گا؟ اگر پاکستان چاہے بھی تو کیا چائنا، رشیا سر پہ کھڑا ہوا ہے، کیا چائنا یہ کرنے دے گا؟ پاکستان چاہے نہ چاہے چائنا یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ لیکن امریکہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان والی سائڈ پہ اسے کہیں نہ کہیں ایئر بیس ایک مل جائے، ڈیورن لائن کے قریب کہیں نہ کہیں وہ چاہتا ضرور ہے۔ باقی امریکہ کے اب تک کے تو سارے پلانز برباد ہوئے ہیں، آپ باقی سب کو چھوڑیں، اسی کو پکڑ لیں جو وہ کابل میں پہنچنے والے ہیں۔ اب امریکہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے کابل پہ چڑھائی کرنی ہے، وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں، تو جنگ جو ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ریزسٹنس آئے گی، وہ لازمی آئے گی، کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر افغان طالبان آ گئے، انہوں نے افغانستان میں آ کے اسلامی نظام قائم کر دیا، تو اس کے بعد انہیں فلسطین میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ایران کے ذریعے شام میں، اور شام سے پھر فلسطین میں لازمی آئیں گے، اس لیے وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ لیکن بات یہ ہے شکست ان کو ہونی ہی ہونی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکل جا چکے ہیں۔ ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔